السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تعمیر ادب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھیں گے۔ یہ ہمارا سبق ہے آج کا اردو کلاس میں۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ بہت اہم سبق ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں اور اردو پڑھنا سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالی نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کا وہی خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، کوئی شریک نہیں، اسی کا نام اللہ ہے۔ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہ بت بے جان پتھر ہیں، یہ ہرگز خدا نہیں۔ جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو۔ تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں تیشہ لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا، اے بتو، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھیں؟ پھر تو آپ نے تیشہ اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چور کر دیا۔ دیکھیے، بابل کے کافر جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کرایا اور اس کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس میں آگ لگائی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا
آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا، اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش کدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سرد ہو گیا، ٹھنڈ ہو گیا، اور آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ کئی دن آتش کدے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بابل والے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ الحمدللہ آج کی اس کلاس میں ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ دیکھیے پیارے بچوں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنی کاپیوں میں لکھو اور ان کے معنی یاد کرو، میننگ یاد کیجیے۔ ایمان، اللہ تعالی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی اور اس کے پیغمبروں، فرشتوں اور اس کی کتابوں کو ماننا۔ شعلہ، شعلہ آگ کی لپٹ، آگ کی لہر، آگ کی لہر، آنچ اور گرمی، تپش، یہ آگ کی لپٹ۔ پرساد، وہ کھانا جو بت کے آگے چڑھایا جائے۔ تعجب، اچنبھا ہونا، تعجب۔ آتش کدہ، آگ کا گھر، آتش کدہ کیا ہے؟ آگ کا گھر۔ یہاں پہ دیکھیے کافر، دین اسلام کا نام ماننے والا۔ مورتی، پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی تصویر۔ تیشا، پتھر توڑنے اور کاٹنے والا، وسولہ۔ بت، وہ مورتی جس کی پوجا کی جائے۔ بت خانہ، وہ گھر جس میں بتوں کی پوجا کی جائے۔ نیست و نابود، نیست و نابود کیا ہے؟ ختم ہو جانا، فنش، ختم ہو گیا۔ پھٹکار، لعنت، دھتکار۔ ناظرین یہاں پر کچھ سوالات ہیں، آپ ضرور ان 3 سوالات کا جوابات لکھیں، کمنٹ میں لکھیں یا تو پھر نوٹ بک میں لکھ کر کے آپ ہمارے واٹس اپ نمبر پر بھیجیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 9523158894۔ دیکھیے پہلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا، کافروں نے حضرت کو آگ میں کیوں ڈالا؟ تیسرا، بابل پر عذاب الہی کیوں آیا؟ یہ 3 سوالات ہیں، ضرور آپ ان 3 سوالاتوں کا جوابات دیجیے، اور آپ ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے مدرسہ بنانے میں، ادارہ بنانے میں۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اور نئی نسل کو دین اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے الحمدللہ ایک عظیم منصوبہ کے تحت ادارہ قائم کر رہے ہیں، جہاں پر دین اور دنیاوی، دینی و عصری دونوں تعلیم ایک ساتھ حاصل کریں گے۔ اسلامک بھی پڑھیں گے، اکیڈمی بھی پڑھیں گے، دونوں پڑھیں گے، حافظ قرآن بھی بنیں گے، عالم دین بھی بنیں گے، اور اکیڈمی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں کمبائن تعلیم ہوگی۔ الحمدللہ اس کے لیے جگہ حاصل ہو چکی ہے 4000 اسکوائر فٹ پر، اب تعمیر کا کام باقی ہے، بلڈنگ عمارت بنانے کا کام باقی ہے، اس کے لیے 60 لاکھ روپیہ کا خرچ ہے۔ آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں، چڑھ بڑھ کر کے، اور دل کھول کر کے تعاون کریں، مدد کریں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا پیسہ
یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ ثواب عظیم کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے جو ہو سکے 50، 100، 200، 500، 1000 جو ہو سکے آپ ہمارے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے یا ہمارے UPI نمبر پر ضرور بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دی ہوئی رقم کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں بہترین صلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔